کامل۔ یہ امکان تجویز اسجد کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا، نہیں، اسجد نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بابا خود تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ امامہ کی بھابھی نے رسانیت سے جواب دیا، بابا نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا، جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے، پھر اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا، کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے۔ بھابھی نے کہا، آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو۔ بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشانی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا، ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ نہیں، اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان سے کہا، بات بھی کر لی ہے، آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا، یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکے شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی، وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ ہاشم مبین نے اس سے کہا، آپ میری ساری محنت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے۔ امامہ نے ان کی بات پر ناراضی سے کہا، جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب بات اور تھی، تب حالات اور تھے۔ اب امامہ نے ان کی بات کاٹی، اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بابا مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں۔ امامہ نے اس بار قدرے ملتجیانہ انداز میں کہا، امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں۔ ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں۔ بابا پلیز، میں ابھی اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر اسی ملتجیانہ انداز میں کہا، تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر تم عقل سے پیدل ہو؟ ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے، آپ اس بارے میں خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا، تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل ناخواستہ وہاں سے چلی آئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان رہی۔ اگلے دن وہ واپس لاہور چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اس سے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تشویش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا اور اس کے ذہن میں کوئی شبہ
यह सवाल पैदा हुआ भी तो उस नए ताल्लुक के बाद वो इस बारे में ज्यादा तरद्दुद नहीं करेगी। उनका यह ख्याल और अंदाजा सही साबित हुआ था। इमामा का जहन वाकई तहरीम की तरफ से हट गया था। अरशद में वो पहले भी कुछ दिलचस्पी लेती थी, मगर उस ताल्लुक के कायम होने के बाद उस दिलचस्पी में इजाफा हो गया था। हाशिम ने उसे बहुत मुतमईन और मगन देखा था। वो पहले ही की तरह तमाम मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेती थी, मगर इस बार जो कुछ वसीम ने उन्हें बताया था उसने उनके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। वो फौरी तौर पर यह नहीं जान सके, मगर उन्हें यह जरूर इल्म हो गया कि इमामा के अकायद और नजरियात में खासी तब्दीली आ चुकी थी, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे खानदान के लिए तशवीश का बाइस था। वो अपनी बड़ी बेटियों की तरह उसे भी आला तालीम दिलवाना चाहते थे, और ये इसलिए भी अहम था कि उसे शादी के बाद खानदान ही में जाना था। वो खानदान बहुत तालीम याफ्ता था। खुद उनका होने वाला दामाद अरशद भी इमामा को आला तालीम याफ्ता देखना चाहता था। हाशिम मुबीन के लिए उसकी तालीम का सिलसिला मुनक़ता करके उसे घर बैठा लेना आसान नहीं था, क्योंकि इस सूरत में उसे आज़म मुबीन को इसकी वजह बतानी पड़ती, और इमामा से सख्त नाराज होने के बावजूद वो नहीं चाहते थे कि आज़म मुबीन और उनका खानदान इमामा की इन बदले हुए अकायद के बारे में जानकर बरगुश्ता और बदसन हो, और फिर शादी के बाद वो अरशद के साथ बुरी जिंदगी गुजारे। उन्होंने एक तरफ अपने घर वालों को इस बात को राज रखने की ताकीद की, तो दूसरी तरफ इमामा की मिन्नत और समाजत पर उसे अपनी तालीम जारी रखने की इजाजत दे दी।